السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر بادشاہ نے 3 بے گناہ افراد کو سزائے موت دے دی۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں ان تینوں کو پھانسی گھاٹ پر لے جایا گیا، جہاں ایک بہت بڑا لکڑی کا تختہ تھا جس کے ساتھ پتھروں سے بنا ایک مینار، اور مینار پر ایک بہت بڑا بھاری پتھر مضبوط رسے سے بندھا ہوا ایک چرخے پر جھول رہا تھا۔ رسے کو ایک طرف سے کھینچ کر جب چھوڑا جاتا تو دوسری طرف بندھا ہوا پتھر زور سے نیچے گرتا اور نیچے آنے والی کسی بھی چیز کو کچل کر رکھ دیتا۔ چنانچہ ان تینوں کو اس موت کے تختے کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔ ان میں سے ایک عالم، ایک وکیل اور ایک فلسفی تھا۔ سب سے پہلے عالم کو اس تختے پر عین پتھر گرنے کے مقام پر لٹایا گیا اور اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو عالم کہنے لگا، میرا خدا پر پختہ یقین ہے، وہی موت دے گا اور وہی زندگی بخشنے والا ہے، بس اس کے سوا مجھے کچھ نہیں کہنا۔ اس کے بعد رسے کو جیسے ہی کھولا اور چھوڑا گیا تو پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور عالم کے سر کے اوپر آ کر رک گیا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور عالم کے پختہ یقین کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور رسا واپس کھینچ لیا گیا۔ اس کے بعد وکیل کی باری تھی۔ اس کو بھی تختہ دار پر لٹا کر جب آخری خواہش پوچھی گئی تو وہ کہنے لگا، میں حق اور سچ کا وکیل ہوں، میں نے آج تک جھوٹی وکالت نہیں کی اور جیت ہمیشہ انصاف کی ہوتی ہے، یہاں بھی انصاف ہوگا۔ اس کے بعد رسے کو دوبارہ کھولا گیا اور چھوڑا گیا، پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور اس بار بھی وکیل کے سر پر پہنچ کر رک گیا۔ پھانسی دینے والے اس انصاف سے حیران رہ گئے اور وکیل کی جان بچ گئی۔ اس کے بعد فلسفی کی باری تھی۔ اسے جب تختے پر لٹا کر آخری خواہش کو پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا، عالم کو تو خدا نے نہیں بچایا اور نہ ہی وکیل کو اس کے انصاف نے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ میں نے غور سے دیکھا ہے کہ رسے پر ایک جگہ گانٹھ ہے جو چرخی کے اوپر گھومنے میں رکاوٹ بنتی ہے، اور جب پتھر نیچے آتا ہے تو وہ گانٹھ آڑے آ جاتی ہے اور پتھر کو نیچے نہیں گرنے دیتی۔ فلسفی کی بات سن کر سب نے رسے کو بغور دیکھا تو وہاں واقعی گانٹھ تھی اور وہ رسے کو زیادہ کھلنے نہیں دیتی تھی اور پتھر پوری طرح سے نیچے نہیں آ سکتا تھا۔ انہوں نے اس گانٹھ کو کھولا اور پھر رسے کو چھوڑا، پتھر پوری قوت سے نیچے گرا اور فلسفی کا ذہین سر کچل کر رکھ دیا۔ عربی حکایت سے ماخوذ حاصل کلام، بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے بھی منہ بند رکھنا پڑتا ہے، اسی میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ جانتے ہوئے بھی اپنے الفاظ پر قابو رکھنا، بہت کچھ جانتے ہوئے بھی منہ بند رکھنا اور کچھ نہ کہنا، یہ بھی حکمت میں شمار ہوتا ہے۔